اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا فرمائی تھی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون، اور ان کے ساتھ ہم نے رکھا حضرت ہارون کو وزیرا، ان کا معین اور مددگار بنا کر۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے کہا اس قوم کو دین کی دعوت دینے جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا ہوا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر انکار والوں کو ہم نے بالکل جڑ سے ہی ختم کر دیا۔ آیت نمبر 35-36 پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور قرآن حکیم نے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات کو ذکر کیا ہے، اور سب سے زیادہ تذکرہ جس پیغمبر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب نہ دی گئی ہو، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو ساتھ ساتھ نئی کتاب بھی دی گئی ہو۔ آسمانی 4 کتابیں مشہور ہیں، ایک تورات ہے، دوسری زبور ہے، تیسری انجیل ہے اور چوتھی قرآن ہے۔ تورات جس پیغمبر پہ آئی ان کو موسیٰ کہتے ہیں، اور انجیل جہاں پہ آئی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور جہاں زبور اتری ہے ان کو داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، اور جہاں قرآن اترا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ مگر وہ تینوں کی تینوں کتابیں اکٹھی دنیا میں آئی تھی، اور قرآن جو ہے وہ 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے۔ وہ تمام کی تمام کتابیں اب ختم ہو چکی ہیں، اور ان کے احکامات بھی اب ختم کر دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی ان کتابوں کا حکم اللہ کو باقی رکھنا منظور تھا، اللہ نے اس تمام حکم کو کہاں نقل کر دیا ہے؟ اس وقت دنیا میں اہل کتاب کا کنسیپٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمام کتابیں ختم ہو چکی ہیں، اور اگر کسی نے وہ نسخے اور صحیفے سنبھالے ہیں اس میں بھی تغیر اور تبدل ہو چکا ہے۔ صرف ایک قرآن ایسی کتاب ہے جس میں نہ تبدیلی ہوئی ہے، نہ آج ہو سکتی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ یہ ایک واحد کتاب ہے۔ اب اگر کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے یا جو بھی ہے، اس کو قرآن کے سائے میں آنا پڑے گا، اب اس کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب اہل کتاب وہ کہے جی میں اہل کتاب ہوں، ہم اس کی اہل کتاب ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ اب وہ تمام دین کیا ہو چکے ہیں؟ منسوخ ہو چکے ہیں، اور ہمارا دین اسلام، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کا امام بن چکا ہے۔ اب جو بھی کافر یہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، تو وہ نہ تو یہودی بن سکتا ہے، نہ عیسائی بن سکتا ہے، نہ اور کچھ بن سکتا ہے۔ اس کو صرف اور صرف کیا بننا چاہیے؟ مسلمان اور رسول پاک علیہ السلام کے دین کا اتباع کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی گئی تھی، اس کے لیے اللہ نے پہاڑ طور کا انتخاب کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ تمام نبیوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان کو ایک خاص جگہ پہ بلا کے کتاب دی گئی ہے، ایک خاص جگہ پہ بلایا ہے، اور ان کو کیا دی گئی ہے؟ کتاب دی گئی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی جہاں بڑی شانیں الگ ہیں، وہاں آپ کی شان ایک یہ بھی ہے، آپ کو کسی بھی جگہ پابند نہیں کیا اللہ نے۔ آپ اگر مکہ میں آئے ہیں، قرآن مکہ میں بھی اترا ہے، آپ ہجرت کے راستے میں ہیں، قرآن وہاں بھی اترا ہے، آپ مدینہ میں ہیں، قرآن وہاں بھی اترا ہے، آپ جہاد کے میدان میں ہیں، قرآن وہاں بھی اترا ہے، آپ خندق کے میدان میں ہیں، قرآن وہاں بھی اترا ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے یہ نہیں پابندی لگائی کہ آپ اسی جگہ بیٹھے، اسی جگہ ٹھہرے، بلکہ ہر جگہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور نبی پاک کو کسی جگہ کا پابند نہیں فرمایا، کیونکہ حضور پاک فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری دنیا کی زمین میرے لیے اللہ نے کیا بنا دی ہے؟ مسجد بنا دی ہے، اور میرے لیے کیا بنا دی ہے؟ پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی ہے۔ اس لیے رسول پاک جہاں رحمت للعالمین ہے وہاں ہی آپ کی شان یہ ہے، قرآن جہاں آپ گئے ہیں وہاں پہ قرآن آیا ہے، اور جہاں آپ تھے وہیں پہ قرآن گیا ہے۔ آپ کو کسی جگہ کا پابند
نہیں کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات دینے گئے تھے تو ان کے بھائی تھے، ان کو ان کا معین بنایا گیا ہے، اور ان بھائی کا نام حضرت ہارون تھا۔ آپ گزشتہ تفاسیر میں یہ سنتے بھی آئے ہیں، پڑھتے بھی آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر گئے تھے تو توحید پر چھوڑ کر گئے تھے۔ جب آپ واپس آئے مشرک بن چکی تھی، اور وہاں پر ایک بادشاہ بنا ہوا تھا سامری، اس نے ایک بچڑے کو خدا بنایا تھا، اور اس کے اندر سے لوگ کہتے تھے آوازیں آتی ہیں اور یہی خدا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا ہے واپس آ کر قوم تباہ و برباد ہو چکی ہے، تو آپ نے اپنے بھائی ہارون کو کیا کیا ہے؟ ڈانٹا ہے، اور آپ نے سختی فرمائی ہے، اور اس کے بعد ان کی داڑھی کو بھی کھینچ کر آپ نے اس چیز کا اظہار فرمایا تھا کہ تم نے ایک بنے بنائے عقائد کو کیوں تباہ کروایا ہے؟ آپ نے کہا میری بات انہوں نے مانی نہیں۔ ہارون علیہ السلام نرم مزاج تھے، موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے۔ ہارون علیہ السلام کی زبان بالکل صاف تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لغلت تھی، اس لیے اکثر جب کوئی بیان کرنا ہوتا یا تقریر کرنی ہوتی تو حضرت ہارون کو ساتھ دیا جاتا تھا تاکہ آپ اس کا ترجمہ اچھی طرح کریں اور آپ اس قوم کے اندر بات کو واضح طور پہ کریں۔ اور یہ ترجمان جو آج کل ہم رکھتے ہیں، کوئی انگلش میں بات کرتا ہے تو اردو میں ترجمہ ہو جاتا ہے، کوئی عربی میں بات کرتا ہے تو ساتھ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، کوئی کسی فارسی میں بات کرتا ہے تو ساتھ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ بھی یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجا ہے، ہارون کو بھی بھیجا ہے۔ جہاں موسیٰ بات کرتے تھے، حضرت ہارون کی زبان چونکہ فصیح تھی، اس میں کوئی لکنت نہیں تھی، حضرت ہارون کھڑے ہو کر اس کا لب لباب کیا کرتے تھے؟ سمجھا دیتے تھے۔ اب سب سے بڑا بدبخت تھا اس وقت فرعون۔ کیا تھا؟ فرعون۔ اور فرعون جو تھا یہ ہر مصر کے خدا بنے ہوئے جو لوگ تھے وہاں پہ، ان سب کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ لیکن جو فرعون حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا تھا یہ بڑا بدبخت آدمی تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ اس کا نام تھا قابوس۔ اس فرعون کا نام کیا تھا؟ قابوس۔ یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا تھا، اور اس کے دور میں جادو کا ڈنکا بجتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے نجومی تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، اور بڑا اس کا ایک طاقت کا نظام تھا، اور پوری دنیا پر اس نے ہلچل مچائی ہوئی تھی، اور اس نے یہ اعلان کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا کیا ہوں بھائی؟ رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی دیگر آیات میں بھی یہ کہا گیا ہے آپ جا کے اس کو دین سکھائیں۔ آپ نے کہا یہ گندا آدمی ہے، مشرک آدمی ہے، یہ تو خدا بنا بیٹھا ہے، میں اس گندے کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ وہ گندا ہے، لیکن آپ جائیں اس گندے کے پاس۔ آپ جیسے پاک پیغمبر جائے گا تو وہ گندا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ پاک ہو سکتا ہے۔ کل وہ قیامت کے دن جب جہنم میں جائے گا، اگر وہ یہ کہے جی موسیٰ تو میرے گھر آئے نہیں، موسیٰ تو میرے دین تعلیم دی نہیں، موسیٰ نے تو میرے ساتھ کوئی معاملہ شفقت کیا ہی نہیں، پھر ہم اس کو جہنم میں کیسے ڈالیں گے؟ اس لیے تم بھی جاؤ، تمہارے ساتھ ہارون بھی جائیں۔ فَقُلْ نَذْهَبَا، ہم نے کہا تم دونوں جاؤ، تم دونوں جاؤ۔ تو یہ تبلیغ کرنا ہو، یہ تعلیم دینی ہو تو اس کو اجتماعی شکل دینی چاہیے۔ کیا دینی چاہیے؟ اجتماعی شکل دینی چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں نا جناب ایک ہمارے ساتھ جا رہے ہیں جماعت میں، آپ متکلم ہوں گے، آپ امیر ہوں گے۔ کیا ہوں گے جی؟ آپ امیر ہوں گے، آپ متکلم ہوں گے۔ تو اصل متکلم بے شک حضرت موسیٰ ہے، لیکن ان کے اصل ترجمان کون تھے؟ حضرت ہارون۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے نکلتا ہے کہ آپ جب جائیں تو بھائی اپنے اندر ایک امیر کو بنا لیں، ایک متکلم کو بنا لیں، ایک رہبر کو بنا لیں۔ ایک کس کو بنا لیں؟ رہبر کو بنا لیں۔ یہ تمام مسائل یہاں سے نکلتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ ظاہر ہے جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں رب ہوں تو پورے قرآن کا انکار ہو گیا نا، لہذا جاؤ، یہ بہت بڑا دعویٰ کر چکا ہے، یہ تباہ ہو رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون گئے، مگر انہوں نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ کہتے ہیں دمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیے۔ کیا کر دیا ہم نے ان کو؟ بھائی اللہ بڑے غیرت مند ہیں، اللہ کے سامنے کسی کی مجال ہے کہ وہ شرک کرے؟ جو شرک کرتا ہے اللہ انبیاء کو بھیج کے اس کو سمجھاتے ہیں، جو سمجھتا نہیں پھر اللہ اس کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا چل بھائی آجا، مقابلہ کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کافر طاقتور ہیں یا ایمان والے طاقتور ہیں۔ چنانچہ جادوگر جتنے بھی تھے نا فرعون کے، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یار آج ہم نے VIP سسٹم بنا کے جانا ہے، پگڑیاں پہنیں گے، جبے پہنیں گے، زبردست قسم کے۔ داڑیاں وہ لوگ رکھتے تھے، داڑیاں وہ لوگ
آج یہ مسلمانوں کو شوق ہے یہ داڑھی کٹوانے کا. یہ جو کلین شیو ہم کرواتے ہیں یہ ہماری ایک نئی ذمہ داری ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے سر پہ تھاپ لی. انہوں نے کہا یار آج پروٹوکول میں رہنا ہے. داڑھی ان کی پہلے ہی تھی, بڑی بڑی داڑھی تھی. میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ داڑیاں کاٹنا یا چھوٹی کرنا یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے, ورنہ آپ سکھوں کو دیکھ لیں داڑھی ان کی پوری ہوتی ہے. جو مرضی ہے ان کا عقیدہ ہے, جو بھی ہے, چلے ان کا اپنے مذہب کے مطابق داڑھی کی وہ عزت کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ ہوتا ہے مطلب کرتے ہیں. اب داڑھی ہے, وہ داڑھی رکھ لی, انہوں نے پگڑیاں پہن لی اور جبے پہن لی اور صبح مقابلے کے لیے آ گئے. حضرت موسیٰ بھی آ گئے, انہوں نے جناب اپنے سانپ پھینکے اور آپ نے عصا ایسے کیا اور وہ سانپ بن گیا, ان کو نگل گیا. وہ سمجھ گئے یار ہم اس پورے علاقے کے جادوگر ہیں, اونچے اونچے نجومی ہیں, پوری دنیا کے پنڈت ہمارے پاس ہیں, اس کے باوجود ایک موسیٰ کا عصا جو ہے یہ سارا کام کر گیا. خیر ان کو فوراً ایمان کی دعوت ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں کلمہ پڑھا دو. اب فرعون جناب اوپر بڑی چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے جادوگر جناب کمال دکھائیں گے, وہ تو ہکا پکا رہ گیا, بھائی یہ کیا ہو گیا. خیر وہ سارے مسلمان ہو گئے. تو فرعون کے متعلق موسیٰ نے کہا یا اللہ اصل تو یہ ہے بدبخت, یہ تو اس طرح ہی ہے. اللہ نے کہا یہ بدبخت اس لیے تباہ ہو گیا ہے کہ اس نے تیرا حلیہ نہیں اپنایا ہوا, پر باقی پگڑی داڑھی تمام چیزوں میں تیرے مشابہ بن کر آئے تھے. اللہ نے تیری مشابہت کی نسبت کے صدقے ان کو اسلام دے دیا. کیا دے دیا ہے؟ اسلام دے دیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی وہ کہتے ہیں وہ یار داڑھی رکھو نہ رکھو, ہم کہتے ہیں رکھ لو یار, تو پھر داڑھی رکھ لو تو کیا ہے, نہ رکھو تو کیا ہے, کہتے پھر رکھ لو, کوئی فرض تو نہیں ہے, روٹی کھانا کوئی فرض ہے جی, یہ کوئی فرض ہے جناب, واجب بھی نہیں ہے فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے فرض بھی نہیں ہے. درود سنت ہے کہ نہیں ہے بھائی, درود وہ اگر کوئی نہ پڑھے کہتے ہیں گستاخ ہو گیا ہے جناب. مولوی کیا ہو گیا ہے, پڑھتے سارے ہی ہیں مگر بغیر موقع کے وہ پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بغیر موقع کے یہ مولوی نہیں پڑھتا یہ گستاخ ہے. اب درود بھائی سنت ہے اور اس کا جواب دینا زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے, باقی جب آپ سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. میں کہتا ہوں یہ نام سنت کے ہیں, یہ مستحب کے ہیں, یہ واجب کے ہیں. میں کہتا ہوں ہماری جان مال کائنات سے اعلیٰ ہے درود. درجہ یہ نہیں, اس پہ درجہ نہیں دیکھا جاتا محبت میں کوئی درجہ نہیں ہوتا. اب درود جو ہے وہ سنت ہے, اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں جناب یہ تو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, گستاخ ہو گیا. اب داڑھی جو کاٹتے ہیں جناب تو وہ کس زمرے میں جاتی ہے. اگر یہ سنت بھی ہے تو ہم بھائی اپنے عشق میں اس کو فرض عین سمجھتے ہیں, یہ اپنے عشق رسول میں اس کو فرض عین سمجھتے ہیں. یہ بات فتوے کی نہیں ہے کہ مفتی مجھے کہہ دے کہ جناب تمہارا یہ بیان آ گیا کہ تم نے اس کو کیا کہہ دیا فرض. میں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ ہم عشق رسول میں اس لفظ سنت کو بھی فرض عین کے درجے میں لے کے آتے ہیں. اس میں کسی کو اعتراض ہے؟ اور یہ اگر فتویٰ اور ہے تو تقویٰ تو یہ ہے نا, تقویٰ تو یہ ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے انبیاء قرآن ان کے واقعات بیان کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی شان کیا تھی, حضرت عیسیٰ کی شان کیا تھی, ابراہیم کی شان کیا تھی, یوسف کی شان کیا تھی, پھر اس پیغمبر کی شان کیا ہے جو ان سب کا امام الانبیاء ہوگا, اور اس امت کی شان کیا ہے جو تمام امتوں کی امام ہوگی. اس لیے بھئی ہم اپنی شان کو بڑھائیں اور یہ کہیں کہ اس گستاخ نے موسیٰ کی دعوت پہ قبول نہیں فرمائی, اللہ نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے. موسیٰ تو چھوٹے پیغمبر ہیں, جب ہمارے پیغمبر دعوت دیں اور ان کی دعوت کو قبول نہ کریں تو اللہ ہمیں کہاں رکھیں گے. اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی